یمن کے اندر ایک قوم آباد تھی، قوم عاد، جس کے اندر اللہ پاک نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کے زمانے میں قوم عاد میں دو بھائی ہوا کرتے، جس میں ایک کا نام شدید تھا اور ایک کا نام شداد تھا۔ یہ بہت دولت والے، عزت والے بادشاہ تھے۔ یہ دونوں بھائی اگرچہ ہمیشہ شرک میں رہتے، لیکن بڑے انصاف پسند بادشاہ تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے شدید کو ایمان کی دعوت دی، لیکن اس نے انکار کر دیا اور دھیان نہ دیا اور شرک ہی کی حالت میں مر گیا۔ اس کی موت کے بعد اس کا بھائی شداد بادشاہ بنا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس کو بھی ایمان کی دعوت دی۔ وہ بولا، اگر میں نے تمہارا دین اپنا لیا تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت دے گا اور تم پر اپنی رحمت و مہربانی کرے گا۔ شداد نے جواب دیا کہ میں بھی جنت بناؤں گا اور دن رات وہاں عیش کروں گا۔ یہ کہہ کر شداد نے جنت بنانے کا مضبوط ارادہ کر لیا اور اپنے ملک کے کونے کونے میں ماہر گیروں عالموں کے پاس پیغام بھیجا۔ انہوں نے حکم کے مطابق سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات بھیجے اور حکم دیا کہ جتنے مشک و عنبر اس کے ہاتھ آئے وہ سب جمع کر کے شداد کے پاس بھیجا جائے۔ اس طرح کا سامان جمع کر کے ایک خوبصورت اور پرسکون جگہ کی تلاش شروع کر دی۔ اسے وہ جگہ بھی مل گئی۔ وہ ایسی جگہ تھی جہاں کی ہوا بھی جنت کی ہوا کی طرح خوشبودار تھی۔ اس نے اس جگہ پر تمام ہیرے جواہرات جمع کرائے، بڑے بڑے تیز قسم کے کاریگر بلوائے اور عمارت کی مضبوط سے مضبوط نیو ڈالنا شروع کر دیا۔ اس کی دیواروں کی لمبائی لوگوں کی سوچ سے زیادہ اونچی رکھی اور چوڑائی اس کے کاریگروں کے حساب سے اس وقت کی سب سے چوڑی تھی۔ وہ دیواریں آسمان کو چھوتی نظر آ رہی تھی۔ اس کی چمک دمک چاند سورج سے بھی زیادہ تھی۔ جب سے دنیا قائم ہوئی ایسا مکان کہیں نہیں بنا تھا۔ دیواریں اس کی سونے، چاندی، اینٹوں سے بنائی گئی۔ چھت اس کی سونے کے پتوں سے سجائی گئی۔ اس کے ستون خوبصورت بلور سے مضبوط کیے گئے۔ ہر چیز بہترین طریقے سے سجائی گئی۔ وہاں کی نہروں میں ریت کی بجائے انمول موتی بچھائے گئے اور اس کے پیڑوں کو سرخ سونے کے پھلوں سے لاد کر مشک اور عنبر کی خوشبو سے بھر دیا۔ جس وقت ان پیڑوں سے ہوتی ہوئی سرخ ہوائیں چلتی تو اس طرف کے رہنے والوں کے دماغ کو خوشبوؤں سے بھر دیتی۔ شداد نے زمین پر مٹی کے بجائے مشک و عنبر بچھوایا۔ اس کے محلوں کو چاروں طرف لال سونے سے ترتیب سے سجایا گیا۔ صرف اتنا ہی نہیں کہ دکھاوے کے لیے اس کو بنوایا تھا، بلکہ اس میں رہنے کے لیے اپنے من پسند معشوقوں اور پریوں کو بھی اکٹھا کر دیا۔ یہ باغ اور محل 12 سال کی مدت میں مکمل ہوا۔ اس میں پوری دنیا کے جواہرات لگ گئے۔ جب یہ بن کر پورا ہو گیا تو شداد کو خبر دی گئی کہ اس کی جنت تیار ہے۔ شداد کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ ایک بڑی فوج لے کر اس محل اور جنت کو دیکھنے کے لیے چلا۔ وہ اپنی جنت دیکھنے کے لیے جا ہی رہا تھا کہ اس نے راستے میں ایک ہرن کو دیکھا۔ اس کے پاؤں چاندی کے ہیں، سونے کے سینگ ہیں اور آنکھیں یاقوت کی ہیں۔ شداد اس ہرن کو دیکھ کر حیران رہ گیا اور اس کا جی للچا اٹھا۔ اس نے سوچا کہ کسی بھی طرح اسے حاصل کروں۔ اس نے بنا کچھ سوچے سمجھے اس ہرن کے پیچھے گھوڑا دوڑا دیا اور ہرن بھاگا اور شداد نے اپنا گھوڑا اس کے پیچھے دوڑایا۔ یہ دوڑ بہت دور تک چلی گئی، یہاں تک کہ شداد کی فوج بہت پیچھے رہ گئی۔ پھر اسے ایک ڈراؤنے قسم کا گھڑ سوار ملا۔ اس نے شداد سے کہا کہ اس عمارت جسے تو جنت کہتا ہے، اسے بنانے سے تجھے سکون مل جائے گا۔ شداد اس گھڑ سوار کی یہ الفاظ سن کر کانپ گیا۔ پوچھا، تم کون ہو؟ وہ گھڑ سوار بولا کہ میں موت کا فرشتہ ہوں۔ شداد نے بڑی نرمی اور بے چینی سے کہا کہ مجھے اپنی جنت کو 1 منٹ دیکھنے کی مہلت دے دو، پھر تم میری جان نکال لینا۔ موت کے فرشتے نے بولا، یہ حکم دنیا کے پیدا کرنے والے کا ہے، اس کے حکم کے بعد مجھے اختیار نہیں کہ میں تمہیں 1 منٹ کی مہلت بھی دوں۔ پھر اسی وقت موت کے فرشتے نے اس کی روح قبض کر لی
اور اس کا جسم روح سے خالی ہو گیا۔ شداد کے مرنے کے بعد وہ عالیشان عمارت اور خوبصورت باغ لوگوں کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے عزرائیل، تم مدتوں سے روحوں کو نکالنے میں لگے ہو اور شروع ہی سے تمہارا یہ کام ہے، کیا کبھی تمہیں کسی پر رحم اور ترس آیا ہے؟ جان نکالتے وقت کچھ دیا بھی آئی؟ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے بولا، اے خدا، میں تو سب پر ہی دیا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کس پر زیادہ تمہیں ترس آیا؟ تب حضرت عزرائیل علیہ السلام نے بولا کہ اے خدا، میں تو سب پر ہی ترس کھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کس پر زیادہ ترس تمہیں آیا؟ تب حضرت عزرائیل علیہ السلام نے یہ قصہ سنایا کہ ایک دن ایک ناؤ کو آپ کے حکم کے مطابق میں نے توڑا اور اس کے تختے الگ الگ کر دیے۔ ہوا کا ایک جھونکا آیا اور ناؤ ڈوب گئی۔ ناؤ والے بجلی کی طرح کچھ ہی دیر میں ختم ہو گئے، مگر ایک عورت جس کے پیٹ میں بچہ تھا، اس کو حکم کے مطابق ناؤ کے تختوں کا سہارا بنا کر بچا لیا۔ وہ تختہ فرشتوں نے ایک جزیرے میں پہنچا دیا۔ جس وقت ایک لڑکا اس عورت کے پیٹ سے پیدا ہوا تو ماں بہت پریشان ہوئی۔ آپ کا حکم ہوا کہ ماں کی جان بھی نکال لو اور اکیلے اس لڑکے کو اس کے پہلو میں پڑے رہنے دو۔ اس وقت میں رو دیا اور من میں خیال آیا کہ اس بچے کا کیا حال ہوگا، تڑپ کر مرے گا یا جنگلی درندوں کا منہ کا لقمہ بنے گا۔ اے خدا، تو خوب جانتا ہے کہ مجھے اس بچے پر بہت رونا آیا اور اس کی تنہائی اور بے کسی کو سوچ کر دل بھر آتا تھا۔ اور دوسری بار شداد پر رحم آیا کہ اس نے کئی برسوں کے بعد عمارت بنوائی، پھر بھی اسے ایک نظر دیکھنے سے محروم رہا، یعنی وہ اس کو ایک نظر دیکھ بھی نہ پایا، اور دل میں حسرت اور افسوس کے لیے اس دنیا سے ودا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عزرائیل، یہ شداد وہی لڑکا ہے جس پر تم نے پہلے بھی ترس کھایا تھا، اور میں نے اس کی ماں کے مرنے کے بعد سورج اور ہوا کو یوں حکم فرمایا تھا کہ تم اپنی گرمی اور سردی سے اسے مت ستاؤ، اور ہوا کو حکم دیا کہ پھولوں کے پتے اڑا کر اس کے لیے فرش بناؤ۔ پھر اس نے دونوں انگوٹھوں سے دودھ اور شہد کی نہریں میں نے ہی بنائی۔ کتنی مہربانیوں کے ساتھ میں نے اس کی جان بچائی، اسے دولت دیا، بادشاہ بنایا، دنیا کی ساری بڑی نعمتیں دی، پھر بھی ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اس کا تو یہ انجام ہونا ہی تھا۔